السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ پوڈ کاسٹ وتھ استاذہ نگہت ہاشمی کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کل کیونکہ حج کا موسم ہے، عشرہ ذوالحجہ قریب ہے، تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حج پہ ایک سیریز کا سلسلہ جاری ہے اور ہم مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ حج پہ جانے والے اور واپس آنے والے اور پیچھے رہ جانے والے کن چیزوں کے بارے میں اپنے اللہ رب العزت سے دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں کہ کیا رویے ہیں جو ہم سے مطلوب ہیں. تو استاذہ بہت شکریہ آپ کا الحمدللہ ایک بار پھر وقت دینے کا. بہت ہی اہم موضوعات ہیں جن کی طرف آپ نے توجہ دلائی، اور گو کہ انسان کی زندگی میں یہی سارے رویے مطلوب ہیں، چاہے وہ شکر ہو، چاہے وہ صبر ہو، چاہے وہ ہمدردی ہو، اور یہی موقع ہیں جن کے ذریعے ہم بار بار اپنے دین اور زندگی کو سیکھتے ہیں. تو آج تھوڑا سا ہٹ کے ایک جو ہمارے سوسائٹی کا بہت بڑا چیلنج بن گیا، ہم سب کی زندگیوں کا بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے، جو کہ جس میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ میڈیمز جن کے ذریعے آج دعوت و تبلیغ بہت آسان بھی ہو گئی، لیکن وہی وہ میڈیمز ہیں جن کی وجہ سے ہم بہت آسانی کے ساتھ بے راہ رو بھی ہو جاتے ہیں، کسی اور دنیا میں بھی پہنچ جاتے ہیں، اور ہمیں اتنی بڑی عبادت اور اتنا مشکل اور اتنا بڑا سفر جہاں آپ اپنے رب کو پانے جاتے ہیں، جہاں آپ اپنے اللہ کو پانے جاتے ہیں، وہاں پر بھی یہ دشمن ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے ہمیں ان ٹولز میں بہکا دیتا ہے اور الجھا دیتا ہے کہ شاید آپ جو چیزیں آپ ہمیں سکھا رہی ہیں کہ یہ حج کے سفر سے مطلوب ہے اور یہ مطلوب ہے، وہ ساری چیزوں کے راستے میں جو میرے خیال میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے سوشل میڈیا. تو اس پہ میں چاہتی ہوں کہ آج ہم ضرور بات کریں کہ بیلنس یوز آف سوشل میڈیا کیا ہو سکتا ہے، ہم نے کہاں تک اس کو استعمال کرنا ہے. گو کہ میں بالکل اس بات کو ماننے والوں میں سے ہوں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے آج دعوت و تبلیغ کا کام کرنا بہت آسان ہے. ہماری آواز گھر گھر تک پہنچ رہی ہے، ہر کسی کے ہاتھ اور ہر کسی کے کانوں تک اپنی بات پہنچانا بہت آسان ہو گیا. لیکن سینسیبل یوز آف سوشل میڈیا ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے اور ڈے بائی ڈے بنتا چلا جا رہا ہے، اور لوگ اس سے ایسی ایسی چیزیں سیکھتے ہیں، اور اسکرین ٹائمز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. لوگوں کے ہاتھوں میں یہ چیز ڈیوائسز بہت زیادہ دیر تک رہتی ہیں، ریٹینشن سپین بہت کم ہو گیا ہے. اس کے اوپر مجھ سے زیادہ ایکسپرٹس ہیں جو اکثر بات چیت کرتے رہتے ہیں. لیکن استاذہ جب آپ وہاں پر ہیں اور آپ نے اتنا بڑا سفر کیا ہے، وہاں پر بھی آپ انہی چیزوں میں مصروف ہیں، تو پھر ہم نے رب کو پانے کے راستے میں یہ بہت بڑی رکاوٹ نہیں بن گیا؟ جزاک اللہ خیر فائزہ، بڑا اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین بھی کیا، اور شکر ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا کے حوالے سے نیگیٹو باتیں کرتے کرتے ایک اچھا میسج بھی دے دیا کہ اس کے توسط سے یعنی اچھے پیغامات بھی دیے جا سکتے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے اس مائنڈ سیٹ کو ضرور دیکھنا چاہیے جو اس کے پیچھے ہے، اور ہمارے بچے اور ہمارے جوان جو بھی افراد سوشل میڈیا پر انفلوئنسرز ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، انہیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ یعنی ہم نے جس مائنڈ سیٹ کو مال کمانے کا ذریعہ بنا لیا، اختیار کر لیا، کیا اس میں کوئی چینج لانے کی گنجائش ہے؟ دیکھیں، چینج کی گنجائش تو ہمیشہ ہوتی ہے، اور مال کمانا بھی بری بات نہیں ہے، میں اس کو برا نہیں کہتی، لیکن یہ ہے کہ یعنی کیا چیز ہے جس کو رواج دے رہے ہیں ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے، اور ہمارا جو رول ہے یعنی ان میڈیمز پر، وہ رول کیسا ہے؟ کیا ہمیں اس بارے میں کوئی جواب دہی کرنی ہوگی؟ کیا اس کا ہمیں آج اور کل برابر کا نفع ہوگا؟ کیا آنے والے کل میں جو آخرت کا دن ہے وہاں پر ہمارے ان اعمال کے بارے میں ہم سے پوچھ تاچھ ہوگی؟ تو ہر چیز کو اگنور کر کے نہیں چلنا. اور یہ کہ آپ کے ایموشنز ہیں، پیشن ہے، ٹھیک ہے، آپ یعنی بہت بڑا کام بھی کر سکتے ہیں. یہ بچے جس طریقے سے یہ جتنی کنسسٹنسی کے ساتھ کام کرتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہی تو وہ بچے ہیں اور یہی تو وہ قوم ہے جو ایک ریولوشن لا سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تو میں ضرور بات کرنا چاہوں گی اس مائنڈ سیٹ کی کہ جس کے تحت لوگ اپنی نجی زندگی اور اپنی خاندانی زندگی اور روزمرہ کے مسائل، مشکلات اور روزمرہ کے معاملات دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. یوں تو اچھا لگتا ہے، ہر کسی کو یہ دل چاہتا ہے کہ وہ اپنے زندگی کے بارے میں بات کرے، تو لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں، لوگ بھی اچھا فیل کرتے ہیں، لوگ اسی طرح ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں.
اور ویورشپ بھی اسی سے بڑھتی ہے اور لوگ جو ہیں وہ اسی چیز کو آسان سمجھتے ہیں. لیکن میں یہ سوال بھی کرنا چاہتی ہوں کہ کیا ہمارا لائف سٹائل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کے لیے نمونہ بنایا ہے؟ ہم اپنے آپ کو ایک رول ماڈل کے طور پر کیوں پیش کرنا چاہتے ہیں؟ رول ماڈل تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. تو اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, آپ جس طرح سے بھی جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیمز پہ رول پلے کریں, آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ مسلم ضرور رہیے, آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرما بردار ضرور رہیے, اس کی حدوں کے اندر رہیے. دیکھیں باؤنڈری تو طے کرنی پڑتی ہے, اس باؤنڈری کا خیال ضرور رکھیں. آپ چاہتے ہیں لوگ خوش ہوں, لوگ انجوائے کریں, تو اس کے لیے بھی آپ یعنی اپنی ایک ادب کی تہذیب کی جو لمٹ ہے اس کے اندر رہ لیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا. اور یہ ہے کہ جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی لائف کے بارے میں بات کریں تو آپ کو ریلیٹ کریں نا. آپ ضرور دیکھیں اس اینگل سے کہ اگر یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو کیا کرتے, اور اگر سوشل میڈیم کے دور میں اللہ کے رسول ہوتے تو پھر سوشل میڈیمز کی اور یعنی اس موقع پر نوجوانوں کی کیا صورتحال ہوتی جب کہ وہ ایمان والے ہوتے. تو آپ کو راستے کا تعین کرتے وقت آسانی ہو جائے گی. دوسری بات یہ کہ جیسے حج کے موقع پر ہم سوشل میڈیمز کا یوز کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس عام مائنڈ سیٹ کی عام طور پر بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. لیکن خاص طور پر حج کے دنوں میں اگر اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم چلے جائیں, کوئی کہے میری امی کھو گئی, کوئی کہے میرے فلاں کھو گیا, نو ڈاؤٹ یہ بھی لوگوں کو ہیلپ کرتی ہیں چیزیں بعض اوقات. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ حاجیوں کا ذہن کن کن چیزوں سے ہٹا کے کہاں لے جا رہے ہیں. اور استاذہ پہلے آپ جو بھی تھا نا, آپ کے دل میں ادب و احترام زیادہ ہوتا تھا, جانے والا اور طرح سے مطلب اللہ کے گھر کے سفر کرنے کے بارے میں چیزوں کو اور طرح سے سوچتا تھا. ظاہری بات ہے سوشل میڈیا انفلوئنسرز جو ہیں یا جو لوگ وہاں جاتے ہیں مختلف نیشنلٹیز کے, صرف پاکستان نہیں, پچھلے سال مجھے اتفاق ہوا ملیشینز میرا خیال میں ہم سے بہت پہلے سے بہت زیادہ, اور بہت سے ایسی نیشنلٹیز کے لوگ بہت زیادہ کوریج پہ فوکس, اور ٹک ٹاکس بن رہی ہیں جیسے یہاں پہ ہمارے یہاں پہ ماڈلنگ ہو کے ہو رہی ہے, وہ حرم کے صحن میں وہی کام ہو رہے ہیں. آپ اندر ہیں تو ہر طرح کے ہوتے ہیں, آپ اپنے بیڈ رومز میں ہیں, وہاں پر آرام کرنے کے لیے آپ کچھ دیر کے لیے جا رہے ہیں, آپ وہاں پر بھی اپنی ساری زندگی پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی انفارچونیٹ کلچر ہے. لیکن دوسری طرف اگر اس کا پازیٹیو پہلو دیکھیں تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حج پہ جانے والوں کو کتنی ٹریننگ کی ضرورت ہے. جی, اور وہ ٹریننگز اور وہ سب کچھ اس میں بہرحال یعنی ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کہاں کہاں پہ ہم ناانصافی کر رہے ہیں پبلک کے ساتھ بھی, لوگوں کے ساتھ, کہ ان کو جو چیزیں بتانے سکھانے کی ضرورت ہے وہ بتا نہیں پا رہے. جی, اور لوگوں کو جب نہیں سمجھ آتی تو جو انہیں سمجھ آتا ہے وہ کر لیتے ہیں. اور یہ کہ میں یہ سوشل میڈیمز پہ جتنے افراد کام کرتے ہیں ان سے ضرور کہنا چاہوں گی, دیکھیں دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ ہمارے یہاں ہی ہو رہا ہے, ساری دنیا میں ہو رہا ہے. لیکن دنیا میں اچھے سوشل میڈیا انفلوئنسرز بہت بہت طریقوں سے کام کر رہے ہیں. جیسے ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کو مختلف علاقوں میں لے جاتے ہیں, ویلاگرز ہیں, اور وہاں پہ ان کے کلچر, ان کی چیزوں کو, بہت ساری چیزیں دکھاتے ہیں. آپ یعنی گھر بیٹھے آپ پوری دنیا کو ایک طرح سے ایکسپلور کر رہے ہیں. بہت بڑا کام ہے کانٹینٹ سلیکشن, بہت بڑا کام ہے, کانٹینٹ کریشن بہت بڑا کام ہے. لیکن اپنی نسلوں کو اتنا بے راہ رو نہ کریں کہ اس کے بعد پکڑنا اور سنبھال. لیکن جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے, اور جو بکتا ہے وہ بنتا ہے. یہ دس از انفارچونیٹ کہ نہ ہمارے وہ جو آپ بات کری تھی پچھلے پروگرام میں بھی کہ روک لگانی چاہیے, نہ ہمارا بچہ کیا دیکھ رہا ہے اس پہ کوئی روک لگا رہا ہے. وہ دیکھ رہا ہے, اس کو وہ چیزیں ٹریک کر رہی ہیں, وہ لوگوں کے گھروں کی کہانیاں دیکھ رہا ہے, دن رات دیکھ رہا ہے. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اگر یہ جیسے دکھانا ہے اور دکھانے کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں, اگر حج کرنے کے لیے لوگوں نے جانا ہے تو آپ اس بات کو طے کر لیں کہ ہم نے رسول اللہ کا حج دکھانا ہے, ہم نے حج کے مناسک کے حوالے سے بتانا, اپنے آپ کو نہیں دکھانا. دراصل لوگوں کو انٹرسٹ ہوتا ہے اس مقام سے بھی, اپنے اینگلز کو شفٹ کر لیں. جی, اپنا وہ سب چیزیں سامنے رکھ لیں تو بہت عمدہ ہو جائے گا. یعنی آپ اپنی جو صلاحیت ہے نا اس کو پازیٹیولی یوز کر لیں, تاکہ آپ یہ طے کر کے جائیں کہ میں نے لوگوں کے دل میں حج کی محبت پیدا کرنی ہے اور مناسک حج سے محبت پیدا کرنی, اور اس موقع پر جو کہنا ہے اور لوگوں کو بھی شامل کر لیں. کچھ لوگوں کی حج سٹوریز لے لیں,
حج سٹوری سے کتنا لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے. اور یہ ہے کہ لوگوں کے ایکسپیرینسز شیئر کر لیں, بات ہی ختم نہیں ہوتی کہیں. کتنے لوگوں کو آپ, اور لوگ شوق سے سننا بھی چاہتے ہیں اور مختلف مقامات پہ لے لیں تو کتنا زیادہ فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن ان سوشل میڈیمز کی وجہ سے اگر پازیٹیولی چینج آ جائے تو بہت زیادہ نفع ہو سکتا ہے. جیسے اگر آپ دیکھیں الیکٹرانک میڈیمز کے تھرو تھوڑا سیریسنس ہے اس میں, یہ ہے کہ یعنی یہ والا ایلیمنٹ کم ہوتا ہے, کم ہو جاتا ہے, اور یعنی منیمائز بلکہ آلموسٹ ختم ہو جاتا ہے کہ وہ سیریس نوعیت کی چیزیں دکھاتے ہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ آپ اس میں انٹرسٹ ضرور انوالو کریں, چیزیں ضرور انوالو کریں, تھوڑا اپنی ہسٹری کو پڑھیں, لوگوں کے سامنے وہ ہسٹری لے کے آئیں. آپ طائف جانے والے راستے کو دکھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے طائف نہیں بھی جا رہے, اب تو جا بھی سکتے ہیں آپ, یعنی جی آپ ایجوکیشنل کانٹینٹ کو ایڈ کر سکتے ہیں, لیکن وہ جو آپ بالکل بے معنی لایانی چیزوں کو وہاں پر بھی شیئر کر رہے ہیں. فائزہ دیکھیں یہی بات ہوتی ہے نا, لوگوں کے اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ لوگوں کے اندر پوٹینشیل بہت ہے. بس یہ ہے صرف سوئچ اوور کرنا ہے کہ حج کے لیے جب جانا ہے تو اپنے کمرے کو دکھانے کی بجائے آپ بیت اللہ کو دکھا دیں, آپ اپنا کمرہ دکھانے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کو دکھا دیں, آپ اپنی لائف دکھانے کے بجائے رسول اللہ کی لائف پہ بات کریں کہ دیکھیں اگر آپ, اور وہ موقع ہوگا کہ آپ ان چیزوں کو ریڈ بھی کریں اور اگر آپ یہ دکھائیں کہ دیکھیں آج ہمیں کتنی سہولتیں میسر ہیں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس دور میں پیدا ہوئے تھے, لیکن جو لوگ محروم تھے وہ بڑی تاریخ مرتب کر گئے, اور جن لوگوں کو فیسلٹیز ملی ہیں ہم اس طرف توجہ نہیں کر پاتے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں یہ بڑا رول پلے کر سکتے ہیں, کیونکہ سیلفی تو بہت چھوٹی چیز رہ گئی نا. سیلف تو ایک ہوتا تھا کہ آپ حرم میں اور بس آپ سیلفی لے رہے ہیں, وہ کلچر بھی بہرحال ہمیں اسے کنڈیم کرنا چاہیے کہ ہر کوئی حرم میں ویڈیو آن کر کے طواف کر رہا ہوتا ہے. پہلے تو صرف ایک اپنی تصویر ہوتی تھی نا, آپ کے گھر والے سم ٹائم بستر پہ لیٹے ہوئے, امی نے سر پہ دوپٹہ بھی نہیں لیا ہوا, وہ طواف کرتے ہوئے سب کو نظر آ رہی ہیں. یہ تو خیر اب آج استاذ آپ ہر ہوٹل میں چلے جائیں, ہر جگہ پہ چلے جائیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے پیاروں سے بات کر رہے ہیں, تو پیچھے والے سارے جو ہے وہ ان کو نہ بھی چاہیں تو ان کی نظریں پڑ رہی ہوتی ہیں اور ویڈیوز گھروں میں آن ہوتی ہیں اور وہاں پہ باہر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. یعنی کوئی لمٹ تو ہونی چاہیے, کہیں تو روک لگائیں, کوئی ہونی چاہیے روک. تو اتنا ٹھیک ہے ہم نے, یعنی ادب اس نا حج کی کیفیت سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. کبھی تو یہ مجھے سد ذرائع والا کام بھی لگتا ہے کہ جب تصویر اور آواز اور ویڈیو کو اجازت ہوئی تو اتنی ہی اجازت ہو گئی کہ اب کوئی لمٹ طے نہیں ہو پا رہی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ راستہ دیکھنے اور دکھانے کی ضرورت ہے کہ کرنے والے کام کون سے ہیں. جی, تو اگر کرنے والے کام لوگ اس کے پر سوچنا شروع کریں بہت راستے نکلیں. اور ایکسیپٹیبل اور نان ایکسیپٹیبل تھوڑا سا معاشرے میں اس چیز کا ڈفرینس تو ہونا چاہیے کہ کون سے رویے ایکسیپٹیبل ہیں, کون سے نان ایکسیپٹیبل ہیں, ان پہ بات ہونی چاہیے, ڈائلاگز ہونے چاہیے. اصل میں ہماری سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل تو وہی ہے جو سوشل میڈیا انفلوئنسر جو بکتا ہے وہی نا, جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. جی, لیکن یہ ہے کہ اصل میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ انفلوئنسر ہیں تو آپ انفلوئنس کر کے لوگوں کو پازیٹیو چینج کی طرف لے کے جائیں, اور پازیٹیو چینج کی طرف لائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بہت اجر بھی ہوگا. آپ کے حج کے ثواب کے ساتھ ایک اور ثواب, اور بینگ اے مسلم ایک ریسپانسبلٹی پوری ہو جائے گی. جی, اور آپ سیکریفائس کی وہاں کہانی ہے, داستانیں ہیں وفا کی, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پر انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا, پھر ان کے ساتھیوں نے اسلام کے لیے کتنی تگ و دو کی, وہ خود اللہ کی محبت کی نشانی, وہ سینٹرز مسجد نبوی ہے. اور ان میں سے ہر چیز کی سٹوریاں جو ہے لوگوں سے سن سکتے ہیں. مسجد نبوی کے قریب جتنے مقامات ہیں, یعنی آپ ایک دفعہ ارادہ تو کریں کہ آپ نے ان ساری چیزوں کے بارے میں دنیا کو سکھانا ہے. تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ پازیٹیو اینگل سکھائے جا سکتے ہیں, لیکن جس طرح ہمارے یہاں پہ ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر اٹھتے ہیں اور تربوز پہ ایک ایسی ویڈیو بنا دیتے ہیں کہ پوری دنیا نے اختلاف کیا کہ نہیں, آپ ریزسٹ کیا کہ کاروباروں کو نقصان ہو گیا, لوگوں کو غلط طرف لے گئے. دیکھیے وہ مالی نقصان تھا نا, اس پہ ہر کوئی چیخ پڑا کہ آپ نے لوگوں کو مس گائیڈ کیا. تو استاذہ ہمارے جو ہمارے محترم جگہ ہیں وہاں جا کر اگر ان کی بے ادبی ہوگی تو اتنا ہی ریزسٹ ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ کیوں اس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا. شاید کوئی بندہ ہوگا جس نے پھر تربوز اٹھا کے تصویر یا پکچر نہیں بنائی ہوگی اور اس غم و غصے کا اظہار نہیں کیا ہوگا کہ کیوں آپ کی غلط ڈس انفارمیشن سے ایک پوری انڈسٹری کو نقصان پہنچا, کچھ غریبوں کا جو ہے وہ بہت بڑا نقصان ہوا. یہ تو ایک طرف تھا نا, لیکن یہ ہے کہ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو لوگ بیمار کتنا ہوئے. بیمار اس پوائنٹ آف ویو سے کہ
تربوز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک علاج رکھا ہے گرمی کی شدت کو روکنے کے لیے اور آپ کے لیور کے لیے اور آپ کی باقی باڈی کے لیے وہ کتنا مفید ہے. تو لوگ جب کھانے سے رکے ڈر گئے تو نیچرلی وہ بیماریاں بھی ہر کسی نے, میں یہ کہتی ہوں کہ ہر کسی نے کہ اب دوبارہ کوئی صاحب اٹھ کے یہ غلطی کرنے سے پہلے سوچیں گے. یعنی ایک تربوز اتنی بڑی نشانی بن گئی کہ اب غلط بات نہیں آپ نے سوشل میڈیا پہ آ کے کرنی. تو جہاں ہمارے اتنی بڑی عبادات کے اندر خلل آ رہے ہیں تو وہاں پر بھی تو اتنی زور سے بات ہونی چاہیے تمام انفلوئنسرز کے جانب سے. اصل میں لوگوں کا پرابلم یہ ہے, لوگ وہی کچھ سیکھتے ہیں جو انفلوئنسرز خاص طور پر سکھانا چاہتے ہیں. آج تو یہی تو کل تک تو لوگ جو ہیں وہ علماء کی بات سنتے تھے, اب انفلوئنسرز کا انفلوئنس زیادہ ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے ان کی ذمہ داریاں بھی زیادہ بڑھ جاتی ہیں. تو خیر کی بات کریں, سینسیبل لوگ ہیں جو بڑا بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور بڑا اچھا کانٹینٹ کریٹ کر سکتے ہیں یہ لوگ, اور کریں گے انشاءاللہ. اور میں تو یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ کریں, جتنے انفلوئنسرز ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ ہم نے ضرور انشاءاللہ تعالیٰ حج کے موقع پر حج کو پروموٹ کرنا ہے. جی, اس کی احیاء کے لیے انہوں نے کام کرنا ہے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. استاد صاحب, اب الحمدللہ مجھے امید ہے کہ آپ نے مشورہ دیا اور آپ نے نصیحت بھی کی, اور اپنے بزرگوں کی نصیحت پہ انسان کو عمل بھی کرنا چاہیے, تو ہمارے بہت سارے بچے اس پہ توجہ دیں گے. میں یہ چاہتی ہوں کچھ ٹپس دیں, بہت وقت ہے, کچھ چیزیں پڑھی جا سکتی ہیں, خصوصی طور پر کون سی چیزیں ہیں جب آپ منا میں ہیں, اپنی روٹین میں کیا چیزیں شامل کر لیں. ویسے تو ایک پروگرام ہونا چاہیے کہ ریڈنگ ہیبٹس کو بھی انسان کو وہ کرنا چاہیے. بڑی ایزیلی پی ڈی ایف سب آپ کے فونس میں آ جاتی ہیں, آپ کے آئی پیڈس میں آ جاتی ہیں, جہاں سے آپ دعائیں پڑھ رہے ہیں. یعنی تاریخ کو پڑھ لیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ لیں, قرآن کو پڑھ لیں. یہ میں چاہتی ہوں کہ ہر موقع کے لیے اگر آپ چھوٹی چھوٹی ٹپس دے دیں, جب عزیزیہ میں بہت سارے دن ہوتے ہیں اور بہت فراغت ہوتی ہے, پھر جب آپ مکہ میں ہوتے ہیں تو آپ کو ایک طواف کی طلب لگی ہوتی ہے, آپ پھر بھی بیزی رہتے ہیں, عمرے کر رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں. لیکن اب جب ہم مدینہ چلے جاتے ہیں تو نمازوں کے علاوہ آپ کے پاس بہت وقت پھر نکل آتا ہے. تو کیا چیزیں ہیں جو اپنی روٹین میں شامل کریں؟ فیصلہ ایسا ہے کہ جو سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے نا, اگر ہم اس کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو یعنی اس نے تو اس وقت کو اپنے سوشل میڈیمز پر ضرور لگانا ہے. جی, وہ ویڈیو ایڈٹ کرنے اور میں ہاں جی ویڈیو ایڈٹ کر لیں گے, باقی کانٹینٹ کریٹ کر لیں گے کچھ ایسے. لیکن جو پبلک ہے اس کے لیے باقی جتنے بھی افراد ہیں وہ اس حوالے سے اور کام کر سکتے ہیں. تو میں چونکہ سوشل میڈیم کے حوالے سے خصوصی طور پر ہم بات چیت کر رہے ہیں تو میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں, آپ کوئی کانٹینٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں سفر حج میں تو آپ کی ذمہ داری بڑی ہو جاتی ہے, دوہری ہو جاتی. عام لوگ بھی جانے سے پہلے تیاری کریں اور اپنی تاریخ کو ضرور پڑھیں. اور میں یہ دو باتیں ضرور ریکمینڈ کروں گی. بہت آسان کتابیں, کوئی بہت آسان لٹریچر جو آپ سجیسٹ کر سکیں. جی, میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ لٹریچر جو ہے وہ یعنی لوگ لینا چاہیں, آج مشکل نہیں ہے کہیں سے لینا. جی جی, میں ضرور بتاؤں گی اس بارے میں. لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ ایک تو بیت اللہ کی تاریخ ضرور پڑھ لیں. صحیح. اچھا, بیت اللہ کی تاریخ, پھر یہ کہ جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیسے سیدہ ہاجرہ کو وہاں چھوڑا, سیدہ ہاجرہ کو زمزم کیسے ملا, صفا مروہ کی صحیح کیسے ہوئی, اور یہ سارے مناسک حج کس طرح سے یہ سارا سلسلہ ہوا. ٹھیک. اور مجھے یہ میرا یہ جی چاہتا ہے کہ ہر ایک کا اپنا ایک شوق ہے, ہر ایک کا اپنا ایک مزاج ہے, اس کے مطابق یہ ایسا کو کانٹینٹ کریٹ کریں, لیکن پڑھ لیں اور صحیح باتیں جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے لے کے آئیں. نمبر 1 تو یہ بات ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کس طرح کا تھا, اور یہ اتھینٹک آپ اپنے جو بھی آپ کام کر رہے ہیں, ویلاگس بنا رہے ہیں یا آپ کوئی بھی کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں, اس میں ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ کوئی ضعیف روایت نہ لیں, کوئی ایسی چیز نہ لیں جو حقیقت سے ہٹی ہوئی ہو. لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے کہیں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے, کوئی ایسی چیز شامل نہ کریں. ہاں, اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں دکھائیں. اور آپ میں سے کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو یعنی حج کے مقامات کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر کوئی ایسا سلسلہ کر لے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مکہ میں رہے, جیسے مدینہ میں رہے, جیسے طائف گئے آپ جس طرح سے یہ سارے واقعات تو ہوئے, ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ ان مقامات پر شوق اور محبت کے ساتھ ان چیزوں کے اوپر ضرور کام کر سکتے ہیں. تو اپنی سیرت کی بکس کو ضرور پڑھیں, بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ سیرت حبیب بہت اچھی, بہت مجھے چونکہ وہ کتاب بہت پسند ہے, شیخ ابو بکر جابر الجزائری کی بہت مختصر سی کتاب ہے, لیکن ایک نا پیشن والے بندے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. حاض الحبیب
محمد یا محب. تو اس کا اردو ترجمہ ہے سیرت حبیب کے نام سے. بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور اس میں ساری چیزیں ہی وقفے وقفے سے آ جاتی ہیں. تو آپ میں سے کوئی سلیکٹ کر سکتا ہے سرزمین حج کو, کوئی سلیکٹ کر سکتا ہے غزوات کو, غزوہ بدر ہے یا کتنا زیادہ اچھا ہے, صلاح الدین ایوبی پہ کسی نے کانٹینٹ کریٹ کیا, اس کا کتنا لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. اسی طرح سے آپ کانٹینٹ کریٹ کر سکتے ہیں. بچوں کا آج کل بڑا انٹرسٹ ہے واریئرز پر, تو آپ ان واریئرز کو دیکھیں جنہوں نے کتنی تہذیب کے ساتھ جنگیں کی اور کس طرح سے اس بڑے مقصد کو اچیو کیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلمے کی بلندی کے لیے جنہوں نے کام کیا الحمدللہ. تو ان غزوات کو آپ جو ہے بنیاد بنا سکتے ہیں. اسی طرح سے مسجد نبوی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں. بہت ساری جی, آپ کو چیزیں ملتی اور ہیں. یہ ہے کہ دوسری کتاب جو بہت زیادہ اگر ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیں تو سیرت النبی پہ انسائکلوپیڈیا ہے دارالسلام سے, یہ پرنٹڈ ہے, اس کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. اسی طرح سیرت پر تو بڑی خوبصورت کتاب ہے نعیم صدیقی کی محسن انسانیت, مجھے وہ کتاب بھی بہت زیادہ پسند ہے. اسی طرح سے محمد علی السلابی کی سیرت النبی پہ کتاب ہے, مہدی رزق اللہ کی کتاب ہے سیرت النبی پہ, یہ بہت خوبصورت کتاب ہے. اور یہ جو سلابی ہے, سلابی کی جو کتاب ہے یہ اس ریفرنس سے بہت عمدہ ہے کہ ریسرچ اورینٹڈ ہے. ان کی پی ایچ ڈی کا جو تھیسس تھا اور باقی تو وہ اسی ریفرنس سے تھا, تو اس ریفرنس سے انہوں نے یعنی ہر بات ریفرنس اورینٹڈ کی ہے. ویسے کلاسیکل لٹریچر میں ہم دیکھتے ہیں آپ کے پاس سیرت ابن ہشام بھی ہے, آپ کے پاس سیرت النبی شبلی نعمانی اور یعنی یہ کتاب بھی ہے. اسی طرح سے اور بہت ساری بکس موجود ہیں, ہر اینگل سے کتابیں موجود ہیں. یعنی آپ کا انٹرسٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے, تو آپ تھوڑا سا ان چیزوں کو ایڈ کر لیں اپنی پلاننگ میں ایڈ کریں, پہلے سے پڑھ کے جائیں. صرف حج کی کتابوں پہ جب ہم دیکھتے ہیں نا, مجھے لگتا ہے حج کی کتابوں کو ہمیں ریویو کرنے کی ضرورت ہے. ریویو کرنے کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ بچوں کے لیے وہ بہت مشکل ہے. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اپنا ایک بہت خشک مواد جب ہوتا ہے نا تو اس میں انٹرسٹ لوز کر دیتے ہیں, اس طرح سے انٹرسٹ نہیں ہوتا تو مشکل ہو جاتا ہے. تو بچے ہمارے لیے آسانیاں بھی بہت کر رہے ہیں ویلاگنگ سے اور سوشل میڈیمز کے تھرو. تو یہ چیزیں سمجھنا بہت زیادہ ایسے اکاؤنٹس ہیں اتنا اچھا کانٹینٹ پریپیئر کر رہے ہیں ہسٹری پہ, اسلام پہ, ویسے بھی ہسٹری اٹسیلف پہ بھی آپ. لیکن بہرحال اس طرف مجھے لگتا ہے ان کو برکت بہت ہوگی ان سوشل میڈیا انفلوئنسز کو. لیکن جو عام لوگ بھی دیکھیں, عام لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہم جائیں تو اپنی ایک یادگار ضرور مرتب کریں. تو آپ دیکھیں کہ اب تو یعنی لوگ جس حوالے سے بھی کوئی اپنا البم بنانا چاہتے ہیں اس کی ایک پوری اسکیم طے ہوتی ہے. تو بھی آپ اپنے سفر حج کی اسکیم طے کر لیں کہ ہم نے کس طرح سے کس چیز کو ڈیفائن, بس ٹھیک ہے جو بات آ گئی اسی کو لے لیا. یہ والی بات تو یعنی ایک سیریس نوعیت کے حاجی کو تو زیب نہیں دیتی. تو ان چیزوں کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. جزاک اللہ خیر استاد, بہت شکریہ, بہت سیر حاصل گفتگو تھی. بس انشاءاللہ اس حج پر سوشل میڈیا انفلوئنسرز بھی اور سوشل میڈیا کا استعمال بھی سینسیبل وے میں کرنا ہے تاکہ ہم اپنے وقت سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. اگلے پوڈ کاسٹ میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.